اچھا، یہاں پر ہم عبادت کی بات کرنے جا رہے تھے، اور عبادت کی چابی جو ہے وہ عاجزی ہے، یعنی کہ عاجزی کے بغیر عبادت اور عبادت میں کامیابی ناممکن ہے۔ عاجزی نہ کرنے کے نقصانات کو دیکھیں آپ۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو وہ جانے انجانے میں اپنے آپ کو ابلیس کے برابر کھڑا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں، وہ جانے انجانے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہنچ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، ہمیں کسی میڈیم کی ضرورت نہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خداوند تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ جانے انجانے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم خود رسول ہیں، ہم خود پیغمبر ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی خداوند تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور لیتے ہیں، کیونکہ رسول ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس کے توسط سے نہیں جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے نہیں جاتے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جانے انجانے میں؟ کہ ہم خود رسول ہیں، ہم خود ہی خداوند تعالیٰ سے بات کر لیں گے، کیونکہ یہ کام رسولوں کا ہوتا ہے۔ اب آئے ہم ہمارے طریقے کے اندر سیڑھی، جو امام کی طرف ایک سیڑھی ہے۔ آپ نے گنان سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، پیر پوچھی نے چالوانو۔ پیر پوچھی نے پنت کماؤ۔ آپ دیکھیں کیوں ایسا نہیں فرمایا پیر نے کہ آپ امام سے مانگ لیں، امام سے بات کر لیں، امام سے پوچھ لیں۔ علم کا کام دائی کا ہے، یعنی کہ جو دعوت کرتا ہے۔ آج ہمارے اسماعیلی طریقے کی کوئی دعوت نہیں ہے، لیکن دعوت پھر بھی ہے، یعنی کہ ہم غیر اسماعیلی کو، نان اسماعیلی کو اسماعیلی بنانے کے لیے دعوت نہیں کرتے ہیں، لیکن اسماعیلی کو ایک اچھا اسماعیلی بننے کے لیے دعوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ فدائی اپنی جگہ پر ایک دائی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، فدائی کا لفظ دائی سے آیا ہے۔ تو وہ دعوت کرتا ہے۔ کیا دعوت کرتا ہے؟ کچھ لوگ زبان سے دعوت کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ایکشن سے، ایز اے رول ماڈل۔ رول ماڈل کو نیون کیا کہیں گے اردو میں، گجراتی میں؟ وہ خود ہی نمونہ بنتے ہیں۔ نمونہ، تھینک یو۔ وہ اپنی زندگی کو ایک نمونہ بناتے ہیں دوسروں کے لیے۔ جب ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اسماعیلی کیسے ہیں؟ یہ تو عاجزی کا پیکر ہے، یہ تو نمرتا والے ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، یہ جماعت خانے آنے والے ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ نہیں بولتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ایک اچھا نمونہ بناتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ دعوت کرتے ہیں زبان سے، یعنی کہ علم دے کر۔ آپ دونوں طریقے سے ہی دائی ہیں آج۔ پھر دائی سے اوپر پیر کے اوپر آئے۔
آپ کہیں گے کہ آج تو پیراتن نہیں ہے، کیونکہ امام نے اپنے اندر پیر رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، قیامت کا زمانہ ہے، سورج اور چاند ایک ہو چکے ہیں۔ بالکل درست ہے، آپ نے بالکل صحیح سوچا، قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، امام نے بھی یہی فرمایا۔ تو اب میرا ایک سوال ہوگا یہاں پر، تو شاید وہ لوگ 600-700 سال پہلے خوش قسمت تھے کہ ان کے درمیان میں پیر ہوتے تھے، ان کو بیٹھ کے پڑھاتے تھے، ان کو ہاتھ پکڑ کر آگے لے کے جاتے تھے اور ان کو اتارتے بھی تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ 10 سال کے بعد بھی کبھی امام تشریف لاتے ہیں، کبھی نہیں لاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہماری روح بدقسمت ہے اور وہ روحیں قسمت والی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام کی رحمت آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے قیامت کے زمانے میں جنم لیا ہے، کیونکہ جب امام ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے۔ امام نے اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے جب پیراتن اپنے اندر رکھی تو ایسے لوگوں کو تیار کیا باطنی طور پر کہ اس زمانے میں شاید 1 2 3 4 پیر ہوتے تھے، آج وہ علم مولا نے مومنوں کو دے دیا کہ جاؤ تم وہ کام کرو ٹائٹل کے بغیر، نو ٹائٹل، اب وہ کام کرو جو ایک زمانے میں دائی کیا کرتے تھے، اب وہ کام کرو جو ایک زمانے میں پیر کیا کرتے تھے، اولیاء کیا کرتے تھے، حجتان کیا کرتے تھے۔ اور میں اس کا ایک بہت اچھا اگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ باہر دیکھیں کھڑکی سے، دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اگر میں آپ کو پوچھوں کہ چاند و ستارے نظر آتے ہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہ تو نظر آ رہے چاند و ستارے اور نہ ہی شاید ہے، کیونکہ دن نکلا ہوا ہے نا۔ لیکن کوئی آپ کے یہاں پر سائنٹسٹ ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ چاند و ستارے اپنی اپنی جگہ پر ہی ہے، بس سورج نکلنے کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج امام کے نور کا سورج نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم کو پیر اور دائی نظر نہیں آتے ہیں۔ پیر جو چاند کی مثال پر ہے، دائی جو ستاروں کی مثال پر ہے، بس وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھ گئے آج وہ ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ وہی کام کرتے ہیں جو اس زمانے میں دائی اور پیر کیا کرتے تھے۔ دعوت آج اندر ہے، گھر کے اندر ہے، باہر نہیں۔ یعنی کہ ہم کسی ہندو کو، کسی نان اسماعیلی کو، شیعہ سنی کو ہم اسماعیلی نہیں بناتے ہیں، ہم اسماعیلیوں کو مضبوط اسماعیلی بناتے ہیں۔ دعوت آج امام کی شراکت کی طرف ہے، یعنی کہ جنہوں نے اس 57 دن میں جنم لیا ہے ان کو ایک پکا اور سچا اسماعیلی بنانا ہے پہلے، اور اس کو قیامت کے زمانے کے اندر امام کے نور کی طرف لے جانا ہے تاکہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کی دعوت کا کام سب سے پہلے سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا۔ ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، ہم اس کے قدموں سے فدا ہو جائیں۔ انہوں نے یہ فرماتے ہوئے کہ آج پیر اور امام ہمارے اندر ہے، بس ہم ہی دونوں ماں اور باپ ہیں۔ کل پرسوں ہم نے ایک فرمان سنا کہ جب ہم یہ فرمان فرماتے ہیں تو ہم ماں کی جگہ پر ہیں،
यानी कि पीर की जगह पर है। दारुस्सलाम का फरमान था 1945 का, किसी मजलिस के अंदर। कि हम आपकी माँ हैं पहले, क्योंकि पीर हाथ पकड़ के चलाते हैं और पीर पूछीने चालवानो छे। यानी कि हमारी गाइडेंस के लिए मौला ने एक नहीं बहुत सारे लोगों को तैयार कर दिया। इतनी मेहरबानी। किसी ज़माने में कहते थे कि सिर्फ 4 मुकर्रब फरिश्ते होते हैं जो खुदा के नूर को उठाते हुए हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन तशरीफ़ फरमा हुए हैं और कुरान के अंदर आया कि 8 ऐसे लोग हैं जिसमें से 4 मुकर्रब फरिश्ते और 4 इंसानी रूप में फरिश्ते। कुरान में ये है जी 8 का, यानी इसको जिस्मानी शक्ल मिली हुई है। 4 ऐसे लोग और 4 फरिश्ते, यानी कि जिब्राइल, मिकाएल, इसराफील और इज़राइल, और 4 दुनिया में ऐसे फरिश्ते इंसानी जो खुदा के नूर को उठाते हैं। यानी कि सलमान फ़ारसी, अबू ज़र, मिसगर और मिदाद, ये 4 इंसी फरिश्ते। जी आप सलमान फ़ारसी, अबू ज़र, मिसगर और मिदाद। ये 4 मौला अली के शागिर्द थे जिन्होंने इतनी तरक्की की कि खुदा ने जाना कहा अब 8 लोग हैं जो मेरे नूर को उठाए हुए हैं। ये नजर आते हैं फिर सलमान फारसी वगैरह तो नहीं है ना? जी अभी आपको बयान करते हैं। फिर आते 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 क़यामत का ज़माना आ गया और मौला ने फरमाया कि हर हमेशा दुनिया में 313 मोमिन होते हैं। अगर आप इशारे को समझते हैं तो आप समझ गए कि खुदा को नूर को उठाने वाले अब 8 नहीं 313 हैं। इतनी तरक्की हुई। अगर कोई ये समझता है कि वो ज़माना अच्छा था, ये ज़माना अच्छा नहीं है, मेरी आजीज़ाना दरख्वास्त है आपके लिए कि आप गलती पर हैं। 313 नहीं, आज 700 ऐसे मोमिन हैं जो खुदा के नूर को उठाए हुए हैं। तरक्की हुई है, क़यामत का ज़माना है। मौला की रहमत में क्या कमी है कि वो उसको लिमिट कर दे खाली 4 पर, 8 पर, 313 पर। अब 700 लोगों के अंदर ये तरक्की हुई है और ये तरक्की इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेंगी। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अगर हमने वो अमाल किए जिसकी तरबियत दी जा रही है और अगर हमने आजिज़ी की तो हम उस 700 में शामिल हो जाएंगे। और वहाँ पर किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है कि एक मरेगा तो दूसरा आएगा, नहीं, हरगिज़ नहीं। मौला की रहमत में बहुत जगह है, बहुत जगह है मौला की रहमत में। वो 700 के साथ 1000 भी कर सकता है, उसके वहाँ पर कोई कमी नहीं। वो चाहे तो आपको उस दर्जे पर लाकर खड़ा कर सकता है, लेकिन हमें उसकी हकीकी फरमान बरदार होना होगा। और इबादत के लिए ये फरमान कि जब आप इबादत में बैठे तो आजिज़ हो जाएं,
اور عاجزی کہاں سے شروع ہوگی؟ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے. آپ اپنے آپ کو عاجز بنائیں، خالی زبان سے نہیں، اپنے ایکشن سے، کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں اور کیا کہیں. یہ امام نے خود نے فرمایا کہ جب آپ کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں کہ یہ امام کے فرشتے ہیں. آپ سمجھ گئے کیا مولانا نے فرمایا؟ آپ 313 میں ہو گئے، آپ 700 کے اندر ہو گئے، آپ 59 کے اندر ہو گئے. آپ وہ فرشتے ہو گئے جنہوں نے امام کے نور کو اٹھایا ہوگا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں تو جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ فرشتے ہیں. مرید تو سنا ہے کہ مرید ہے مولا یہ فرمان میں فرشتے کا فرشتے کا یہ فرمان میں سلطان محمد کے فرمان میں میں پڑھی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کہ تو یہ اشارے ہیں امام کے. فرمان تو ہر ایک سنتا ہے روزانہ جماعت خانے میں، اور فرمان ہمارے یہاں تو سب مومن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غریب و ناچیز نے کبھی غور سے کسی فرمان کو نہیں پڑھا، ورنہ مولا مجھ پر بھی مہربان ہوتا. آپ جتنے میں نے فرمان پڑھ لیے ہوتے تو کیا تھا. آپ کو تو ایک لیکن فرمان کے اندر جو اشارے ہیں، صحیح بات سمجھ کی ہے. فرمان کے اندر جو اشارے ہیں، جب مولا ایک الفاظ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے. مولا آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ان فرشتوں میں شامل ہو جاؤ. آپ انتظار نہ کریں کہ 313 میں سے کوئی مر جائے گا، 700 میں سے کوئی مر جائے گا تو پھر میری باری آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے ہرگز. مولا ہمارا کنجوس نہیں، بہت ہی سخی ہے، بہت ہی رحمان رحیم ہے. وہ چاہے تو 700 نہیں 7,000 فرشتوں کو پیدا کر سکتا ہے. آپ میں سے ریفرنس لکھیں، آپ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 ہے، یہ آیت نمبر 1-2. فاطر آیت نمبر 1 اور 2. فرمایا کہ ہم آپ میں سے اور کہیں سے نہیں، ہم آپ میں سے 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے فرشتے بناتے ہیں. یہ کیا ہے 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے فرشتے؟ آپ سمجھ گئے کہ فرشتوں کے اندر بھی سٹیپس ہے، اور فرشتوں کے اندر بھی ترقی ہے. خالی ہم کو ایک چھوٹا سا انسی فرشتہ نہیں بننا. انسی فرشتہ کس کو کہتا ہے؟ انسانی فرشتے کو. ہم کو جلالی فرشتہ بننا ہے، تاکہ جب یہاں سے ہم جائیں تو سیدھا اپنے پروں سے اڑتے ہوئے امام کے حضور میں پہنچ جائیں. آپ کی مرضی ہے، آپ کو چل کے جانا ہے، گاڑیوں میں جانا ہے، جہاز میں جانا ہے، راکٹ میں جانا ہے، اڑ کے جانا ہے، کس طرح جانا ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے. اب سنیں، تعویل کو سنیں، غور سے سنیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ اسم کو پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے پاس 2 اسم ہیں کم از کم، تو وہ 2 پروں والا فرشتہ ہے. تو وہ 2 اسم والا فرشتہ ہے. آپ کے سوال کو روک رکھنا، کیونکہ سوالات پیدا ہو گئے اس سے. اگر کسی کے پاس 3 اسم ہے تو وہ 3 پروں والا فرشتہ ہے. اگر کسی کے پاس 4 اسم اعظم ہے تو وہ 4 پروں والا فرشتہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مولا کے یہاں ہر چیز ممکن ہے. وہ چاہے تو آپ کو 4 اسم اعظم بھی دے سکتا ہے.
اور آپ کو بہت بڑا فرشتہ بنا سکتا ہے. ظاہری میں کہ باطن میں بھی؟ ظاہر میں کم اور باطن میں زیادہ. اوکے. ظاہر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک اسم اعظم عطا فرمائے. اسم اعظم آپ سمجھتے ہیں نا, بولنے کے چھے اپنے اسم اعظم. تو ظاہر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک دے, شاید ایک اور دے دے, لیکن مولا کا کام باطن میں بہت زیادہ ہے. وہ چاہے تو آپ کو 4 سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. یہ تو ایک سمجھانے کی بات تھی صرف. اگر وہ چاہے تو آپ کو 4 سے بھی زیادہ اس میں اعظم دے سکتا ہے وہ. پھر آپ سوچیں آپ کتنا اڑیں گے. خاموشی سے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں, کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو خواب میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ اگر دیکھا ہے, اب آپ آئیں بیت الخیال کے اندر. پھر آپ بیت الخیال میں کیسے اڑیں گے؟ جب آپ عبادت میں بیٹھیں گے فوراً سے اڑ کے امام کی طرف جائیں گے. آپ کی روح نکل جائیں گی, آپ کچھ لمحے کے لیے مر جائیں گے اور امام کی طرف پرواز کر کے جائیں گے. امام کے حضور میں دیدار کر کے لوٹیں گے. آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کل ہماری ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی کہ آپ کبھی بھی جماعت خانے میں کسی کو پرکھے نہ, جج نہ کریں اس کو. اگر آپ کے ساتھ میں اس ناچیز اور غریب اور لاچار جیسا کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے, آپ اس کو جج نہ کریں کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں, اس کے کپڑے ایسے ہیں, اس کو تو کچھ بولنے بھی نہیں آتا ہے, یہ تو غریب ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شخص ہے اس وقت جماعت خانے کے اندر کہ جو 2, 3, 4 اس میں اعظم رکھتا ہے اور جو روزانہ عبادت میں مولا کے دیدار کو جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. واللہ خدا کی قسم, اگر آپ نے اس کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال کیا تو وہ سفارش جو وہ مومن شخص امام کے حضور میں آپ کے لیے کر رہا تھا وہ آپ کو کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے دروازہ بند کر دیا. کیونکہ وہ تو آپ کا محسن تھا, وہ تو آپ کے لیے تو محنت کر رہا تھا. اس نے اپنے لیے عبادت کر لی پہلی مرتبہ میں ہی. اب وہ جو اتنی عبادت کرتا ہے اور روزانہ جماعت میں آتا ہے اور روزانہ اپنی روح کو نکالتا ہے, بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزرتا ہے, موت آسان نہیں. اور امام کے حضور میں جا کے کیا کرتا ہے وہ جماعت کی سفارش کرتا ہے کہ مولا میرے ایک قریب جو میرے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روح کا کیا ہوگا. مولا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. وہ کہتا مولا سب کو معاف کر دے, ان سب کو تو اپنے اصل میں واصل کر لینا, سب کو میرے ساتھ, یعنی کہ میرے پر یہ احسان کر. وہ کہتا ہے اور میرے ساتھ ان سب کو اتار لینا. جس مقام پہ میں کھڑا ہوں اس مقام پر سب کو لے آنا. بولا تو نے سفارش کی ہے تو میں کیسا منع کر سکتا ہوں, کیونکہ تو میرا دوست ہے, تو میری جان ہو چکا ہے. میں اپنی جان کو کیسے منع کروں, کیونکہ وہ مولا کا عاشق ہوتا ہے اور مولا اس کے عاشق ہوتے ہیں. وہ اس کی سفارش کرتا ہے, پوری جماعت کی سفارش کرتا ہے. آپ سوچیں ایک دن عبادت میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے اور ایک دن ہم کو عبادت میں کچھ بھی مزہ نہیں آتا ہے. اس کی ریزن آپ نہیں ہے, اس کی ریزن وہ شخص اس در بیٹھا ہوا ہے جو اس دن آپ کے درمیان میں عبادت کر رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے. آپ غرور مت کرنا کہ آج میں نے بہت اچھی عبادت کی ہے, آپ عاجزی کرنا
کہ آج ضرور میرے درمیان میں کوئی ایسا مومن شخص ہے کہ جس کی دعائیں مولا سن رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آج مولا نے میری عبادت کو قبول کیا اور میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. آج میں شادمان ہو گیا. آج میرا دن بہت اچھا جائے گا. تو یہ عبادت میں کامیابی کا راز ہے. ہم دوبارہ یہاں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک اور آگے بیان ہوگا. میں اس کو پہلے بند کر لوں.